ودر باب فعل لغوی دحرج دحرجا دحرجو دحرجی دحرجا دحرجنا. آئیے تھوڑا سا نیچے ہم حاشیے کی طرف چلتے ہیں. دحرج امر اس از تدحرج، دحرج تدحرج کا امر ہے. خواستیم از تدحرجو سیغ امر حاضر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ تدحرج سے امر حاضر کا سیغہ بنائیں تاکہ حرف مضارع بود از اولش انداختی. تا جو علامت مضارع پر دلالت کرتی ہے، یعنی تا حرف مضارع تھا اس کو ہم نے ابتدا سے حذف کر دیا. نظر کردیم بما بعد حرف مضارع، ہم نے حرف مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھا. وما بعد حرف مضارع متحرک بود، حرف مضارع کے بعد والا جو حرف تھا وہ متحرک تھا. بہمون حرکت امر بنا کنی، ہم نے اسی حرکت کے مطابق امر بنایا. حرکت آخر بھی وقفی افتاد، اور جب جو ہے ہم نے وقف کیا تو وقفی صورت میں اس کے آخر کو ہم نے ساکن کر دیا. یعنی یہ ساکن اس وقت ہوگا جب آخر میں حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہوگا تو اس کو حذف کر دیں گے. ونون در تسنیہ و جمع و در مفرد مؤنث بوقفی میں افتد، اور نون تسنیہ اور نون جمع اور نون مفرد مؤنث حاضر کا جو نون ہے وہ وقفی صورت میں حذف ہو جائیں گے، یعنی آخر میں ان کو حذف کر دیں گے. و نون دحرجنا کہ جمع مؤنث بحال خود باقی مونت، اور دحرجنا جو جمع مؤنث حاضر امر کا صیغہ ہے، اس سے نون جو ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا، اس کو حذف نہیں کریں گے. زیرا کہ علامت فاعل، کیونکہ یہ نون فاعل کی علامت ہے، وہ علامت حذف نہ شدہ، علامت کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. اوپر تھوڑا سا 2 نمبر حاشیے میں از تزارب، زارب امر ہے تزارب سے. فاستم از تزارب سیغ امر حاضر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ تزارب سے امر حاضر کا سیغہ بنائیں تاکہ حرف مضارع بود. تا جو حرف مضارع تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا. از اولش انداختین، اس کو ابتدا سے ہم نے حذف کر دیا. نظر کر دیا ما بعد ان متحرک بود، ہم حرف مضارع کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ما بعد ہے وہ متحرک ہے. بہمون حرکت امر بنا کنیم، اسی حرکت کو ہم نے باقی رکھا اور امر بنایا. حرکت آخر کے بے وقفی افتاد، اور اس کے آخر کو ہم نے ساکن کر دیا وقت صورت میں. زارب شد، زارب ہو گیا. آج ہم اپنے اصل مطلب کی طرف متن میں جاتے ہیں. وہ اگر ما بعد حرف استقبال ساکن باشد، اگر حرف استقبال کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، احتیاج بحمزہ وصل افتد، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں حمزے وصل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ اگر ما بعد ان ساکن ضم باشد، ہاں اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف، یعنی وہ اگر ما بعد ان ساکن ضم باشد، اگر اس حرف ساکن کے بعد والا حرف ضم والا ہو حمزے را مضمون گردان، تو حمزے مضمون کو ابتدا ملائیں گے. وہ حرکت آخر و نون عوض رفع رب وقفی بے اندازن، اور آخری حرکت کو ہم وقفی صورت میں ختم کریں گے، اور نون نے جو رفع کے بدلے میں نون تھا اس کو بھی ہم حذف کر دیں گے. مثلا چون انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. آج تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں. انصر امر از تنصر، انصر تنصر کا امر ہے، یعنی انصر کو تنصر سے فعل امر حاضر کا یہ سیغہ بنایا گیا ہے. ما خواستیم از تنصر سیغہ امر حاضر بنا کنی، ہم نے چاہا کہ تنصر سے امر حاضر کا سیغہ بنائیں تاکہ حرف مضارع بود. تا جو حرف مضارع تھا از اولش انداختین، اس کو ابتدا سے ہم نے گرا دیا، حذف کر دیا. نظر کردیم بما بعد حرف مضارع ساکن بود، ہم نے حرف مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھا، وہ کیا تھا؟ ساکن بود. وہ ساکن تھا چون ابتدا بے سکون محال بود، ابتدا ساکن کے ساتھ کرنا وہ محال ہے. احتیاج افتاد بے حمزہ وصل، ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت پڑ گئی. وجو ما بعد ساکن مضمون بود، اور چونکہ حرف ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ مضمون تھا، حمزہ وصل مضمون در اولش در اودی.
یعنی اس کی ابتدا میں ہم نے حمزہ وصل مضموم کو لایا، وہ حرکت آخر بے وقفی افتاد، اور آخری حرکت کو ہم نے ساکن کر دیا وقفی صورت میں، وانصر شد، وانصر ہو گیا۔ وہ اگر ما بعد حرف ساکن فتحہ باشد یا کسرہ، اگر حرف ساکن کے بعد یعنی علامت مضارعے کے حذف کرنے کے بعد حرف ساکن ہے، اس حرف ساکن کے بعد والا حرف فتح والا ہو یا کسر والا ہو، وہ اگر ما بعد حرف ساکن فتح باشد یا کسرہ باشد، اگر حرف ساکن کے بعد والا حرف جو ہے وہ فتح والا ہو یا کسر والا ہو، حمزہ را مکسور گردانا تو حمزہ وصل مکسور کو لایا جاتا ہے، وہ آخر را موقوف سازن، اور آخر کو وقفی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، چون اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا، و اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، پہلے والا جو ہے فتح والا مثال ہے اور دوسرا کسرے والا مثال ہے۔ تو ان دونوں صورت میں ہم نے حمزہ وصل مکسور کو ابتدا میں لگا دیا ہے۔ وچوں حمزہ وصل متصل شود بے ماقبل خود ساکت گردد، اگر حمزہ وصل اپنے ماقبل سے متصل ہو جائے تو ساکت گردد در تلفظ و ثابت باشد در عبارت، عبارت میں تو ثابت ہوگا لیکن لفظاً وہ ساکت ہو جائے گا، یعنی اس کا تلفظ کرنا ساکت ہو جائے گا، چون فَطْلُبْ ثُمَّ طُلُبْ، فا کے ساتھ متصل ہوا ہے، ثم کے ساتھ یہ متصل ہوا ہے، تو یہاں پہ فا کو تو کے ساتھ جوڑیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، ثم کے بعد الف فعل امر کو نہیں پڑھیں گے۔ فصل مجموع افعال بر دو نوع بود، تمام کے تمام افعال کے دو قسم ہیں، لازم و متعدی، ایک قسم لازم ہے اور دوسرا قسم متعدی ہے۔ لازم آست کے فعل از فاعل تجاوز نہ کند و بمفعول به نہ رسد، لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل فاعل سے تجاوز نہ کرے اور مفعول به کی اس کو ضرورت نہ پڑے، یعنی فعل اپنے فاعل پر ہی اکتفا کرے اور مفعول به کی اس کو ضرورت نہ پڑے، جیسا کہ مباد العربیہ میں اس کی تعریف کیا کی ہے، اس کی یہ کی واللازم ما بقی حدوث فی الفاعل نفسہ، یعنی لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا صادر ہونا خود فاعل میں، جس کا صادر ہونا خود فاعل میں باقی ہو، یعنی اس کو فاعل کی ضرورت ہو، مفعول کی ضرورت نہ پڑ جائے، چون ذهب زید وقعد عمر، ذهب فعل لازم ہے، زید اس کا فاعل ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں، وقعد عمر، قعد فعل لازم ہے، عمر اس کا فاعل ہے، اس کو مفعول به کی ضرورت ہی نہیں۔ و متعدی آس کے فعل از فاعل تجاوز کند و بمفعول به برسد، متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل سے تجاوز کرے اور اس کو مفعول به کی بھی ضرورت پڑ جائے، یعنی فعل اپنے فاعل پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کو مفعول به کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ الفعل المتعدی ما تجاوز حدوثه من الفاعل المفعول به، یعنی فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس فعل کا صادر ہونا فاعل سے تجاوز کرے مفعول به تک، یعنی فعل اپنے فاعل پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کو مفعول به کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ تھوڑا سا حاشی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ متعدی در لغت مطلق گزران دے رہا گویا، متعدی لغوی معنی متعدی کی کیا ہے، یعنی مطلقاً تجاوز کرنے والا، گزرنے والا، و در اصطلاح آس کے فعل از فاعل گزشتے، یعنی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل فاعل سے تجاوز کرے وہ بمفعول به برسد، اور مفعول به تک وہ پہنچ جائے، اس کو مفعول به کی ضرورت پڑ جائے۔ چون ضرب زید امرن، ضرب فعل متعدی ہے، زید فاعل ہے اس کا، پس ضرب زید کے اوپر اکتفا نہیں کرا ہے بلکہ اس کو جو ہے مفعول کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، امرن اس کا مفعول ہے، پس ضرب فاعل کے علاوہ اس کو مفعول به کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہ لازم راکب حمزہ باب افعال و تضعیف عین باب تفعیل و با حرف جر متعدی سازند۔ ہاں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے
کہ لازم را یعنی فعل لازم کو بے حمزے باب افعال کے حمزے سے و تضعیف عین باب تفعیل کے عین کو مضاعف کرنا یعنی اس کو ڈبل کرنا، و با حرف جر اور حرف جر کے ساتھ متعدی سازند یعنی فعل لازم کو متعدی کرتے ہیں باب افعال کے حمزے کے ساتھ اور تضعیف عین باب تفعیل کے ساتھ اور حرف جر کے ساتھ اس کو متعدی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں جو فعل لازم کو متعدی بنانے کا سبب بن جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کی شرح تصریف میں وضاحت آ جائے گی۔ چون اذهبت زیدن، اذهبت باب افعال سے ہے، یہ حمزہ جو ہے باب افعال کا ہے، اذهبت باب افعال میں ہم لے گئے تو زیدن اس کے لیے مفعول ہے، یہ متعدی ہو گیا ہے، مفعول تک اس کا تجاوز ہو گیا۔ اذهبت زیدن میں نے زید کو بھیجا، اذهبت زیدن اصل میں کیا تھا؟ اذهبت زیدن در اصل ذهب زیدن بود، اذهبت زیدن اصل میں ذهب زیدن تھا، لازم بود یہ لازم تھا، فاستی متعدیش بنا کنی ہم نے چاہا کہ اس کو متعدی بنائیں، بدیم بباب افعال ذهب کو باب افعال میں لے گئے، قاعدے باب افعال لا بروی جاری قدیم ہم نے باب افعال کا اس کے اوپر قاعدہ جاری کر دیا، اذهب شد وہ اذهب ہو گیا، تا کہ ضمیر فاعل بود، تا جو ضمیر فاعل تھا در آخر اذهب آوادیم، اذهب کے آخر میں ہم نے ضمیر فاعل کو لایا، و از زید لباس فاعلیت را کے رفع باشد بر اندیم، اور زید سے جو فاعلیت والا لباس تھا اس کو ہم نے ان سے اتار دیا، و لباس مفعولیت کے نصب بود یعنی لباس فاعلیت کون سا تھا؟ رفع تھا، اس کو ہم نے اتار دیا، اور و لباس مفعولیت کے نصب باشد اور مفعولیت والا لباس جو نصب تھا بر او پوشان دیم، نصب والا لباس ہم نے اس کو پہنا دیا، اذهبت زیدن شد اذهبت زیدن ہو گیا۔ اول معنی چنن بود پہلے کی معنی یہ ہے، رفتے سے زید گیا، حالا معنیش چناس ابھی اس کی معنی کیا ہوگی؟ فرستادم من زید را میں نے زید کو بھیجا، وفرحته وذهبت به فرحته باب تفعیل میں ہم اس کو لے گئے، پاس جو ہے اس کو متعدی ہم نے بنا دیا، وذهبت به اور یہاں پہ حرف جارہ کے ذریعے سے متعدی ہو گیا ہے، ذهبت به در اصل ذهب زیدن بود فعل لازم بود، ذهبت به اصل میں ذهب زیدن تھا، یہ فعل لازم تھا، خواستی متعدیش بنا کنی ہم نے چاہا کہ اس کو متعدی بنائیں بے سبب حرف جر کے ذریعے سے ہم نے چاہا کہ اس کو متعدی بنائیں، با کہ حرف جر بود بر سر زید در آوادین، با جو حرف جر تھا اس کو ہم نے زید کے اوپر چڑھا دیا یعنی زید کی ابتدا میں ہم نے اس کو لایا، وتا مضمون کے ضمیر فاعل بود اور تا مضمومہ جو فاعل کی ضمیر تھی در آخر ذهب آوادین ہم نے ذهب کے آخر میں اس کو متصل کر دیا، ذهبت بزیدن شد ذهبت بزیدن ہو گیا، زید کے اسم ظاہر بود انداختیم، زید جو اسم ظاہر تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا، وہ ہا کے ضمیر مفعول بود اور ہا جو ضمیر مفعول تھی بجائے وہ گزاشتہ اس کو ہم نے اس کی جگہ پہ بٹھا دیا، ذهبت به شد ذهبت به ہو گیا۔ اول معنیش چنان بود پہلے جملے کی معنی یہ تھی کہ رفتے اس زید گیا، وہ حالا معنیش چنانس ابھی اس کی معنی یہ ہوگی کہ فرستادم منعورا میں نے اس کو بھیجا۔ فصل بدان کے فعل بر دو نوع بود، اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ فعل کے دو قسم ہیں، معلوم و مجہول، فعل یا معلوم ہوگا یا فعل مجہول ہوگا۔ تھوڑا سا ہم 2 اور 3 نمبر حاشے پہ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بدان کی قائد معلوم در ماضی آس یعنی آپ جان لو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی میں معلوم کا قاعدہ یہ ہے کہ اول یا اول متحرک منہ رابع آخرش مفتوح کنن،
وہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل فعل کو اول یعنی فعل فعل اس کو یا متحرک منہ میں سے پہلے کو آخر کے ساتھ مفتوح کریں گے، یعنی فعل فعل اور لام فعل کو مفتوح کریں گے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وقائد معلوم در مضارع آن است کے حرف ات یا نہ را مفتوح کنند، یعنی معلوم کا قاعدہ مضارع میں فعل مضارع میں معلوم کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف ات یا نہ الف تا یا نون اس کو یعنی مفتوح کریں گے، لیکن یہ ہر جگہ پہ مفتوح نہیں کریں گے، مگر در باب افعال و تفعیل و مفاعلہ و فعلہ ان چار ابواب میں جو ہے اس کو مفتوح نہیں کریں گے، مگر در باب افعال و تفعیل و مفاعلہ و فعلہ، مگر جو ہے فعلہ مفاعلہ باب تفعیل اور باب افعال میں کہ در انہا علامت معلوم مقصور بودن ما قبل آخر اناس، معلوم کے لیے علامت اس میں کیا ہے، اس کے آخری حرف جو ہے نا ان سے پہلے والا مقصور ہوگا، یہ اس کی علامت ہے۔ قاعد مجہول در ماضی، ماضی میں مجہول کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے آس کہ در شش باب ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے 6 باب میں و در 4 باب افعال و تفعیل و مفاعلہ و فعلہ اول شرازہ میں، اور 4 باب کون سے؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب فعلہ، دا حرجہ اس کے پہلے والے حرف کو فعل فعل کو ضمہ دیں گے، و ما قبل آخر شرا کسر دھان، اور اس کے آخری حرف سے جو پہلا حرف ہوگا اس کو کسرہ دیں گے۔ دا حرجہ میں سے کیا ہوگا؟ دو ریجا، جیم آخر حرف ہے اس سے پہلے را ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، یا اکرما حمزہ کو پیش دیں گے، او کو رے ما میم آخر حرف ہے اس سے پہلے را ہے اس کو کسرہ دے دیا، یا صرف فعل فعل صاد ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، فا آخری حرف ہے اس سے پہلے والا حرف را ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا۔ ودر سے باب کے تفعل و تفاعل و تفعل یعنی 3 باب، وہ کون سے؟ باب تفعل، باب تفاعل اور باب تفعل، یعنی تدحرج، تارا با فعل فعل ضمیمی دہن، یعنی تا کو فعل فعل کے ساتھ مضموم کرتے ہیں، وہ ما قبل آخر کسرے، اور آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ مثلا تصرف تو صرف، تو تا کو پیش، سو فعل فعل ہے اس کو پیش، آخری حرف فا ہے اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو صرف۔ آ جائیں اب اپنے اصلی متن کی طرف چلتے۔ معلوم آس کہ از برائے فاعل بنا کنند، یعنی فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم فعل معلوم کی اس طرح تعریف کریں گے، الفعل المعلوم ما ذکر معه فاعل، یعنی فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا فاعل مذکور ہو، یعنی فعل کے ساتھ اس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو تو اس کو فعل معلوم کہیں گے۔ مثلا چوں نصر زیدن، نصر فعل معلوم ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، پس فاعل اس کا معلوم ہے، فاعل اس کا ذکر شدہ ہے، اس لیے فعل معلوم کو فعل معلوم کہتے ہیں کیونکہ اس کا فاعل ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کا فاعل ذکر شدہ ہوتا ہے، اس لیے فعل معلوم کو فعل معلوم کہتے ہیں۔ یا مثلا جو ہے کیا ہے، برئ التلمیذ قلما، تلمیذ برا جو فعل ہے، تلمیذ اس کا فاعل ہے وہ ذکر شدہ ہے۔ ومجہول از برائے مفعول بنا کنند، یعنی فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کو مفعول کے لیے بنایا گیا ہو،
دوسرے الفاظ میں اس کی بھی آسان تعریف یوں کریں، والفعل المجہول یعنی فعل مجہول، ما حذف فاعلہ یعنی فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کے فاعل کو حذف کیا جائے، وجعل المفعول به نائبا عنہ اور مفعول به کو اس کا بطور نائب قرار دیا جائے، یعنی مفعول به کو اس فاعل کی جگہ پر بٹھایا جائے۔ مثلا بوری القلم، قلم یہ نائب فاعل ہے جو فاعل تلمیذ تھا، تلمیذ فاعل تھا، اس کی جگہ پہ قلم کو بٹھایا گیا ہے، یعنی قلم کو اس کی جگہ پر لایا گیا ہے۔ یا مثال کے طور پر چوں نصر زیدن، نصر فعل مجہول ہے، زیدن اس کا نائب فاعل ہے، وچوں فعل را ازبر یہ فاعل بنا کنن در ماضی ثلاثی مجرد فاعل فعل و لام الفعل لا بے فتح کنن، یعنی چونکہ فعل کو فاعل کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی فعل معلوم ہوتا ہے، تو جب فعل معلوم ہو در ماضی ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد اور وہ بھی ماضی کا صیغہ ہو تو فاعل فعل و لام الفعل لا بے فتح کنن، فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دیں گے۔ تو نصر نصرا نصرو، نون فاعل فعل ہے اور را لام الفعل ہے، اس کو ہم نے فتح دے دیا، تا آخر الی آخر۔ وضرب ضربا ضربو الی آخر، ضرب ضاد فاعل فعل ہے، با لام الفعل ہے، ان کو فتح دے دیا۔ وعلم علم علمو تا آخر، یعنی جو ہے عین فاعل فعل ہے اور میم لام الفعل ہے، ان دونوں کو ہم نے مفتوح کر دیا۔ وحسب حسب حسب الى آخر، یعنی حسب 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 حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبت حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا، ومنع منع منع الى آخر۔ وشرف شرف شرفتا آخر، وچوں فعل را ازبر یہ مفعول بنا کنن در ماضی ثلاثی مجرد فتح فاعل فعل بدل بضم کنن و عین الفعل کسر دہن۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر فعل کو مفعول کے لیے بنایا جائے، یعنی فعل مجہول ہو تو در ماضی ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے ماضی میں فتح فاعل فعل، فاعل فعل کے فتح کو بدل بضم کنن اس کو ضمیر میں چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، عین الفعل کسر دہن، اور عین الفعل کو کسرہ دیتے ہیں، چون نوسیرا نوسیرا نوسیرو۔ تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں۔ نوسیرا در اصل نصر بود، نوسیرا اصل میں نصارہ تھا، معلوم بود نصارہ فعل معلوم تھا، ما فاستی مجہولش بنا کنی، ہم نے چاہا کہ اس نصر کا ہم فعل مجہول بنائیں، اول اشرا زمیں اس کے پہلے حرف فاعل فعل یعنی نون جو فاعل فعل ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، وما قبل آخرش اور اس کے آخری حرف سے پہلے والے حرف کو، را آخری حرف اس سے پہلا سواد ہے وہ عین الفعل ہے، را کسرے دادی میں اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، نوسرہ شد یعنی نوسرہ ہو گیا۔ وبرئین، آجائے اب ہم اپنی اصل عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وبرئین کیا بود باقی ابواب پنجگانہ، اور باقی 5 جو ابواب ہیں وہ بھی اسی ہی قیاس کے مطابق ہوں گے، چون ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو تا آخر، و علم علم علمو تا آخر، و منع منع منعو تا آخر، و حسب حسب حسبو تا آخر، و شرف شرف شرفو تا آخر، و در باب افعال حمزہ را مضموم کنن و عین الفعل را مکسور۔ اما لیکن باب افعال میں فعل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے، و در باب افعال یعنی باب افعال میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، حمزہ را مضموم کنن، حمزے کو یعنی جو باب افعال کا حمزہ ہے اس کو مضموم کریں گے، و عین الفعل را مکسور اور عین الفعل کو مکسور کریں گے۔ او ریما، حمزہ کو پیش دے دیا اور را جو عین الفعل ہے اس کو ہم نے
کسرہ دے دیا. اکرما اکرما اکرمو تا آخر. ودر باب تفعیل فاعل فعل مضموم کنن، اور باب تفعیل میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل فعل مضموم کنن، فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، وعین الفعل مکسور، اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے. کیوں؟ صرفا صرفا صرفو، سواد جو فاعل فعل ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور را عین الفعل ہے ہم نے اس کو کسرہ دے دیا. ودر باب مفاعلہ فاعل فعل مضموم کنن، اور باب مفاعلہ میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، وعین الفعل مکسور، اور عین الفعل کو مکسور کریں گے، یعنی عین الفعل کو کسرہ دیں گے. لیکن چون ہاں مضموم شود الف منقلب گردد بواو. لیکن ایک آپ کو بات ذہن نشین کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب ہم فاعل فعل کو ضمہ دیں گے تو اس کے بعد الف ہے، وہ الف واو میں چینج ہو جائے گا، کیونکہ ضمہ پہلے ہے اور ضمے کے ساتھ مناسبت واو ہی رکھتا ہے. لیکن کیوں فا مضموم شد، لیکن جب فاعل فعل مضموم ہو جائے گا الف منقلب گردد بواو، الف تبدیل ہو جائے گا واو میں. کیوں؟ زوربا زوربا زوربو تا آخر. ودر باب تفعل و تفاعل تا و فا مضموم شوان و عین مقصور. لیکن باب تفعل اور باب تفاعل میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا اور تا، یعنی تا جو اس باب تفعل کی علامت ہے اس تا کو، اور فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین مقصور، اور عین الفعل جو ہے اس کو مقصور کریں گے. تو او ہیدا تا مضموم ہے، عین جو فاعل فعل ہے اس کو بھی ضمہ دے دیا، ہا عین الفعل ہے اس کو ہم نے مقصور کر دیا. تو اوہدا تو اوہدا تو اوہدو تا آخر. آ جائیں تھوڑا سا ہم حاشے کی طرف چلتے ہیں. تو اوہدا در اصل تعہد بود، تو اوہدا اصل میں تعہد تھا، معلوم بود یہ فعل معلوم تھا. فاستی مجہولش گردانیم، ہم نے چاہا کہ اس تعہد کو ہم فعل مجہول بنائیں. اول اشرا کے تاء ضمہ دادیم، اس کے پہلے والے حرف کو وہ تا ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، وما قبل آخر اشرا کسرے، اور اس کے آخر حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا. تو اہد تو اہدہ شد، تو اہدہ ہو گیا. لیکن پھر جو ہے یہ اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے. التباس رسانید بفعل مضارع مخاطب باب تفعیل، باب تفعیل کے فعل مضارع میں سے واحد مذکر حاضر کے سیغے سے یہ ملتبس ہو جاتا ہے. مثلا تصرف، تو احد تصرف. خاتم از التباس دراواتیم، ہم نے چاہا کہ اس التباس سے بچیں. فعل فعل اشرا کے عین باشد نیز ضمہ دادیم، فعل فعل جو کہ عین ہے اس کو بھی ہم نے ضمہ دے دیا. تو اوہدا شد، تو اہدا، تو اوہدا ہو گیا. لیکن جو ہے کیا ہے التباس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے کیا ہے آخری مضموم ہوتا ہے تو صرف ہونا چاہیے، اور تو اہدا آخر جو ہے مفتوح ہے، اس میں کوئی التباس نہیں ہے. یہ تعلیل صحیح نہیں، بس جو ہے کیا ہے صاف صاف یہ کہہ دو کہ تا اور فعل فعل کو ہم ضمہ دیں گے اور آخری حرف سے پہلے والے کو کسرہ دیں گے. باب تفاعل کا کس طرح بنائیں گے؟ تعاہد، تعاہد یہ فعل معلوم ہے، تو اوہدا اس کا فعل مجہول ہو جائے گا. تو اوہدا در اصل تعاہد بود، تو اوہدا اصل میں تعاہد تھا، معلوم بود تعاہد معلوم تھا. فاصل مجہول گردانی، ہم نے چاہا کہ اس کو مجہول بنائیں. اول اشرا کے تاباش ضمہ دادیم،
اس کے پہلے والے حرف کو جو تا ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، وہ ما قبل آخر شرح کسرے، اور آخری حرف سے پہلے والے کو ہم نے کسرہ دے دیا تو آہد شد، یہ تو آہد ہو گیا التباس رسائن بفعل مضارع مخاطب باب مفعلہ۔ لیکن یہاں پہ بھی جو ہے کیا ہے، التباس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ ملتبس ہو گیا۔ فعل مضارع کے مخاطب والے سیغے کے ساتھ یہ ملتبس ہو گیا، باب مفعلہ کے یعنی فعل مضارع کے مخاطب والے سیغے کے ساتھ یہ ملتبس ہو گیا، کیوں تضارب فاستم از التباس بیرون آوردیم، ہم نے چاہا کہ اس التباس سے بچیں، فاعل فعل شرع نیز ضمہ دادیں، فاعل فعل کو بھی ہم نے ضمہ دے دیا کہ عین باشد، وہ فاعل فعل عین ہے، وبعد تلفظ ممکن نشد، اس کے بعد پھر جو ہے تلفظ کرنا ممکن نہیں ہوا، الف ساکن ما قبل مضموم با قلب واو کر دیں، الف ساکن ہے ما قبل مضموم ہے، ضمے کی مناسبت سے الف کو ہم نے واو میں چینج کر دیا تو اوہدہ شد، تو اوہدہ ہو گیا، لیکن التباس تو نہیں ہے، تو یعنی تو آ ہے دا ہے اور وہاں پہ تضارب ہے، آخر میں ضمہ ہے۔ آ جائیں ہم اپنے اصل مطلب کی طرف جاتے ہیں، وَدَرْ بَابِ تَفَاعُلْ الف منقلب گردد بِوا، اور باب تفاعل میں اگر ہم جو ہے فعل مجہول بنائیں تو تا کو بھی ضمہ دیں گے، فاعل فعل کو بھی ضمہ دیں گے، اور الف جو ہے اس کو واو میں چینج کر دیں گے، کیوں؟ تو اوہدا تو اوہدا تو اوہدو تا آخر، ودر باب افتعال، اور باب افتعال میں اگر جو ہے ہم فعل معلوم کو فعل مجہول بنانا چاہیں، حمزے و تا مضموم شود، حمزہ یعنی حمزے وصل جو ہے وہ اور تا مضموم ہو جائیں گے، وہ عین الفعل مکسور اور عین الفعل مکسور ہو جائے گا، او تو صیبہ حمزہ اور تا کو ضمہ دیا گیا ہے، سین عین الفعل ہے اس کو کسرہ دیا گیا ہے۔ آ جائیں تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں، پھر اپنے اصل مطلب کی طرف آ جائیں گے۔ اکتسبہ در اصل اکتسبہ بود، اکتسبہ اصل میں اکتسبہ تھا، فعل ماضی معلوم بود، اکتسبہ فعل ماضی معلوم تھا، فاصل مجہول بنا کو نہیں، ہم نے چاہا کہ اس کا فعل مجہول بنائیں، اول متحرک من ہورا تاباشت ضمہ دادیں، یعنی متحرک من میں سے پہلے کو جو تا ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، وما قبل آخر شرع کسرے، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا، حمزے بے مطابعت اول متحرک منہ، ان میں سے جو متحرک تھا پہلا متحرک تھا اس کی اتباع میں حمزے کو بھی ضمہ دیا گیا ہے، مضموم گشت حمزہ بھی مضموم ہوگا، اکتسبہ شد، اکتسبہ ہو گیا۔ آ جائیں ہم اب اپنے اصلی مطلب کی طرف چلتے ہیں، کیوں اکتسبہ اکتسبہ اکتسبو تا آخر، ودر باب انفعال، اور باب انفعال میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزے و فا مضموم شود، حمزہ اور فعل فعل مضموم ہو جائیں گے، و عین مکسور اور عین فعل مکسور ہو جائے گا، مثلا ان سورفا، سواد فعل فعل اس کو ضمہ دے دیا اور حمزہ کو بھی ضمہ دے دیا، را عین فعل اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، ان سورفا ان سورفا ان سورفو تا آخر، ودر باب افعلال حمزے و عین مضموم شود، اور باب افعلال میں بھی حمزہ اور عین الفعل جو ہے وہ مضموم ہو جائیں گے، یعنی عین اور جو حمزہ وہ مضموم ہو جائیں گے، وہ لام اول مکسور اور لام اول کو کسرہ دیں گے، مثلا چون مرو تا آخر، حمزہ کو ضمہ دے دیا اور میم جو عین الفعل ہے اس کو بھی ہم نے ضمہ دے دیا اور لام اول کو کسرہ دے دیا، مرہ اصل میں کیا تھا، مورر، ان میں سے پہلا لام ہے نا را، یعنی جو ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، مورر، یہاں پہ دو ہم جنس را ہے
ان کو جو ہے ہم نے ادغام کر دیا تو وہ مرہ ہو گیا. ودر باب استفعال حمزے و تا مضموم شود اور باب استفعال میں حمزہ اور تا مضموم ہو جائیں گے. وہ عین مکسور اور عین الفعل جو ہے مکسور ہو جائے گا. تو استخرج اس میں جو ہے حمزہ مضموم، تا مضموم، سین ساکن، خا ساکن جو فا الفعل ہے، را عین الفعل ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا. استخرج ہو گیا. استخرج استخرج استخرجو تا آخر. آج تھوڑا سا حاشیے کی طرف ہم چلتے ہیں پھر اپنے اصلی مطلب کی طرف آ جائیں گے. استخرج در اصل استخرج بود. استخرج اصل میں استخرج تھا، معلوم بود. استخرج فعل معلوم تھا، قاصد مجهول بنا کنیم. ہم نے چاہا کہ اس کا فعل مجهول بنائیں. اول متحرک من را کے تا باشد. متحرک من یعنی متحرک من میں سے اول جو ہے کہ تا ہے ضمیر لازم، اس کو یعنی تا کو ہم نے ضمہ دے دیا. وما قبل آخر لا کسرے، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا. حمزہ بمطابقت اول متحرک منہ، حمزہ جو ہے متحرک منہ سے یعنی پہلے کی اتباع میں مضموم گش مضموم ہوگا. استخرج شد استخرج ہو گیا. ودر باب افعیلال یعنی اپنے متن کی طرف چلتے ہیں. ودر باب افعیلال، باب افعیلال میں فعل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے حمزے و عین مضموم شود، حمزہ اور عین الفعل مضموم ہو جائیں گے. واللام اول مکسور و الف منقلب گردد بوا. لام اول جو ہے وہ مکسور ہو جائے گا اور الف منقلب ہو جائے گا واو میں. چون احمور احمور احمور. آ جائے حاشیے کی طرف چلتے ہیں پھر اپنے اصل مطلب کی طرف آ جائیں گے. احمور در اصل احمار ربود. احمور اصل میں احمار تھا، معلوم بود. احمار فعل معلوم تھا، قاصد مجہولش بنا کریں. ہم نے چاہا کہ احمار کا فعل مجہول بنائیں. اول متحرک منہ کے میم باشد، متحرک منہ میں سے پہلا جو میم ہے ضمے دادیم اس کو ہم نے ضمہ دے دیا. وہ ما قبل آخر اشرا کسرے اور آخر حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا. بعد تلفظ ممکن نشد، ضمے کے بعد پھر الف تھا وہ جو ہے یعنی تلفظ کرنا ممکن نہیں ہوا. الف ساکن ما قبل مضموم، الف ساکن تھا ما قبل مضموم تھا. ضمے کی مناسبت کی وجہ سے را قلب واو کر دن، الف کو واو میں چینج کر دیا. وہ حمزے ہم بمطابعت اول متحرک منہ، اور حمزہ بھی جو متحرک منہ میں سے پہلا جو ہے اس کو مضموم کیا گیا ہے، یعنی حمزہ بھی اسی کی اتباع میں مضموم بن گیا. پس احمورہ شد، پس وہ احمورہ ہو گیا. ودر باب فعلل یعنی دحرج، فعلل یعنی دحرج. باب فعلل میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا مضموم شود، فا الفعل کو مضموم کیا جائے گا. ولام الفعل اول مقصور، اور لام الفعل پہلا جو ہے وہ مقصور ہو جائے گا. یعنی فعلل دو لام ہے نا، ان دو لاموں میں سے پہلا والا جو لام ہے وہ مقصور ہو جائے گا. دحرجا یہ کیا ہے؟ فعل معلوم ہے. اگر اس کو جو ہے ہم مجہول بنانا چاہیں تو دحرجا ہو جائے گا. دحرجا دحرجا دحرجو تا آخر. فدر باب تفعلل تا وفا مضموم شود، اور باب تفعلل میں تا اور فا مضموم ہو جائیں گے. واللام اول مقصور، ان دو لاموں میں سے پہلا والا جو لام ہے وہ مقصور ہو جائے گا. مثلا تدحرج، تدحرج تا کو ضمہ
اور فاؤل فعل کو بھی ضمہ دے دیا. جیم یہ لام یعنی آخر ہے حرف، اس سے پہلے والا را ہے، یہ دونوں دو لام کی جگہ پہ ہیں. ان دو لاموں میں سے پہلے والے لام کو یعنی را کو جو ہے ہم نے کسرہ دے دیا. تو دو حرجا تو دو حرجا تو دو حرجو الی آخر. آ جائیں تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے ہیں، پھر اپنے اصل مطلب کی طرف آئیں گے. تو دو حرجا در اصل تدحرج بود. تو دو حرجا اصل میں تدحرج تھا، معلوم بود تدحرج فعل معلوم تھا، فاصل مجہولش بنا کریں. ہم نے چاہا اس کا مجہول بنائیں. اول شرح کے تا اس ضمہ داریں، اول اس کے اول کو یعنی تا جو تا ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا. وما قبل آخر شرح کسرے، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا. تو دو حرجا ہو گیا. التباس رخصانت بے مضارع مخاطب باب فعل، باب فعل کے مخاطب یعنی فعل مضارع کے مخاطب والے سیغے کے ساتھ اس کا التباس ہو جاتا ہے. فاسم التباس بیرون در آوادی. ہم نے چاہا کہ اس التباس سے بچ جائے. فعل فعل شرح کے دال باشد، اس کے فعل فعل جو دال ہے اس کو نیز ضمہ داری اس کو بھی ہم نے ضمہ دے دیا. تو دو حریجہ شد، تو دو حریجہ ہو گیا. لیکن یہ بھی جو ہے اس میں التباس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ فعل مضارع میں آخری حرف جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے اور یہاں پہ آخری حرف مفتوح ہے. دونوں میں فرق ہے. اور صاف صاف یہ کہہ دو کہ تا اور دال کو جو فعل فعل ہے اس کو ہم ضمہ دے دیں گے اور آخر والے حرف سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیں گے. اس طرح بنانا چاہیے. ودر باب افعال، باب افعال میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزے و عین مضموم شمل، حمزہ اور عین مضموم ہو جائے گا. و لام اول مقصود، اور لام اول جو پہلا والا لام ہے اس کو کسرہ دیں گے. کیوں؟ احرن جما، مثلا احرن جما، حمزہ مضموم، را جو عین الفعل ہے اس کو بھی ہم نے ضمہ دے دیا. اور پہلے والا لام یعنی جیم، یہاں پہ جیم ہے نا، اس کو ہم نے یعنی آخر سے پہلے والا جو ہے جیم ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا. احرن جما احرن جما احرن جمو. آ جائیں تھوڑا سا حاشیے کی طرف چلتے پھر اپنے اصل مطلب کی طرف آ جائیں گے. احرن جما در اصل احرن جمع بود. احرن جمع اصل میں احرن جمع تھا، معلوم بود احرن جمع فعل معلوم تھا، فاصل مجہولش بنا کریں. ہم نے چاہا اس کا مجہول بنائیں. اول متحرک من را کے را باشد، متحرک من میں سے پہلا وہ کون سا ہے؟ را ہے. ضمہ داری میں اس کو ہم نے ضمہ دے دیا. وہ ما قبل آخر شرح کسرے، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا. اور حمزے نیز بمطابقت اول متحرک من، متحرک من میں سے پہلے کی مطابقت میں حمزہ بھی وہ مضموم شد مضموم ہو گیا. یعنی یہی بتاؤ کہ حمزے اور عین کو جو ہے عین الفعل کو مضموم کریں گے. بدر باب افعال، باب افعال میں نیز حمزے و عین مضموم شمل، حمزہ اور عین مضموم ہو جائے گا. واللام اول مقصور، اور ان میں سے پہلا جو لام ہے وہ مقصور ہو جائے گا. مثلا اقشعر، حمزہ مضموم، شین عین الفعل ہے وہ بھی مضموم ہو گیا. اور آخر میں جو دو لام ہیں ان میں سے پہلے والا لام مقصور ہے. اقشعر 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 دا آخر. فصل کیوں فعل مستقبل از برائے مجہول مفعول بنا کنی، یعنی فعل مستقبل اگر مفعول کے لیے بنانا چاہیں حرف ایسے بارلا مضمون بنا. یعنی فعل مضارع میں جو ہے صیغہ معلوم کا ہوتا ہے، اس معلوم کو اگر ہم مجہول بنانا چاہیں، اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر فعل مضارع میں ہم جو ہے فعل مجہول بنانا چاہیں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف استقبال مضمون کنن، حرف استقبال کو مضموم کریں گے اگر مضموم نباشد، اگر وہ مضموم نہ ہو. وعین را مفتوح کنن، اور عین الفعل کو مفتوح کریں گے اگر مفتوح نباشد، اگر وہ مفتوح نہ ہو. مثلا ینصرو، ینصرو یا جو حرف استقبال ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور فا جو عین فعل ہے اس کو ہم نے فتح دے دیا.
ویضرب ویعلم ویمنع ویشرف ویحسب ویکرم ویصرف ویزارب ویکتسب ویتزارب ویتصرف ویحمر ویحمار ویستخرج. بدر ربائی لام اول مفتوح کنن بجائے عین چون یودا حرجو ویتدا حرجو ویحرنجم ویقشعر. یعنی ربائی میں فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لام اول مفتوح کنن بجائے عین الفعل کی بجائے لام اول کو جو ہے ہم مفتوح کریں گے. کیوں؟ یدحرج ویتدحرج ویحرنجم ویقشعر. فصل میدان کے امر حاضر در فعل مجہول بطریق امر غائب باشد. اس فصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ امر حاضر فعل مجہول میں امر حاضر بطریق امر غائب باشد. امر غائب کے طریقے کے مطابق ہوگا. کیوں؟ مثلا جو ہے کہ لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا. جس طرح امر غائب میں کس طرح ہے؟ لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا. اس کے طریقے کے مطابق ہے. وبر ان قیاس بود امر مجہول مجہول مجموع ثلاثی مجرد و مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی. اور اسی قیاس کے مطابق ہوگا امر مجہول مجموع ثلاثی مجرد. تمام کے تمام ثلاثی مجرد کے مجہول کا امر بھی اسی قیاس پر ہوگا. و مزید فی اور جو ہے ثلاثی مزید فی کا امر مجہول اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا بھی امر مجہول اسی قیاس کے مطابق ہوگا. فصل بیدان کے چون نون تاکید ثقیلہ در آید. فصل بیدان چون نون تاکید ثقیلہ در آید در امر حاضر معلوم گوئی. آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر جو ہے کیا ہے نون تاکید ثقیلہ امر حاضر معلوم میں آ جائے تو گوئی آپ اس طرح کہیں گے اطلبن اطلبان اطلبن. آ جائیں حاشی کی طرف ہم چلتے ہیں پھر اپنے اصل مطلب کی طرف آ جائیں گے. در اصل اطلب بود اصل میں اطلب تھا مؤکد قدیم بنون تاکید ثقیلہ. ہم نے اس کو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ مؤکد کر دیا. چون نون تاکید ثقیلہ در مفرد ما قبل قودشرا مفتوح میخواند ما ہمیں فتح تعدیم اطلبن نشد. چونکہ نون تاکید ثقیلہ مفرد میں اپنے پہلے والے حرف کو مفتوح دیکھنا چاہتا ہے. یعنی نون تاکید اپنے سے پہلے والے حرف یعنی ما قبل کو مفتوح بنانا چاہتا ہے. اس لیے ہم نے اس کو جو ہے فتح دے دیا. با کو ہم نے فتح دے دیا اطلبن ہو گیا. اطلبن تیسرا حاشا ہم دیکھتے ہیں. اطلبن در اصل میں اطلبو بود. اطلبن اصل میں اطلبو تھا مؤکد قدیم بنون تاکید ثقیلہ. ہم نے اس کو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ مؤکد بنا دیا. چون نون تاکید ثقیلہ در آخر جمع مذکر امر حاضر لائق شد. جس یعنی چونکہ نون تاکید ثقیلہ امر حاضر کے جمع مذکر والے سیغے میں ملحق ہو گیا. اطلبون نشد اطلبون ہو گیا التقاء ساکنین شد یعنی واو جمع و نون تاکید ثقیلہ. نون تاکید ثقیلہ جو پہلا والا نون ہے اس نون اور واو جمع جو ہے اس کے درمیان میں التقاء ساکنین ہو گیا. واو جمع راکس برائے رفع التقاء ساکنین
انداختین، واو جمع کا اس کو ہم نے حذف کر دیا التقاء ساکنین کو رفع کرنے کے لیے، یعنی دو التقاء ساکن تھا، اس التقاء ساکن سے بچنے کے لیے ہم نے واو جمع کو حذف کر دیا، زیرا کہ ما یدل اللہ واو کے ضمیر باشد، کیونکہ ضمہ جو ہے وہ واو کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے واو حذف ہو گیا ہے، وہ موجود ہے، اطلبن شد اطلبن ہو گیا، ضمہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ واو تھا وہ حذف ہو گیا ہے۔ اطلبن اطلبان اطلبنان، بس 6 سیغے ہوئے، اطلبن اطلبان اطلبن اطلبن اطلبان اطلبنان۔ چوتھے آخر کی طرف چلتے ہیں، اطلبنان در اصل میں اطلبن بود، اطلبنان اصل میں اطلبن یعنی اطلبن تھا، مؤکد کا دیم ہم نے اس کو مؤکد بنا دیا، نون تاکید ثقیلہ یعنی نون تاکید ثقیلہ اس کے آخر میں ہم نے ملا کر دیا، تو نون تاکید ثقیلہ در آخر جمع مذکر امر حاضر لائق شد، اور چونکہ نون تاکید ثقیلہ فعل امر کے جمع مذکر کے آخر میں ملاقہ ہو گیا، اجتماع ثلاث نونات شد، 3 نون وہاں پہ جمع ہو گئے، وجو اجتماع ثلاث نونات در کلام عرب کبھی بود، اور چونکہ 3 نونوں کا جمع ہو جانا کلام عرب میں کبھی ہے، الفی میان نون جمع و نون ثقیلہ در عوادم، نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان میں ایک الف کو ہم نے بڑھا دیا فاصلے سے، تاکہ وہ ان کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے، اطلبنان شد اطلبنان ہو گئے، ونون تاکید ثقیلہ در انجاب مشابہت نون تثنیہ مکسور شد، یعنی نون تاکید ثقیلہ کہ یہاں پر مشابہت ہو گئی نون تثنیہ مکسور کے ساتھ، اطلبنان شد اطلبنان ہو گئے، وجہ شبہ، اور وجہ شبہ کیا ہے، بعد از الف بودن نون تاکید، الف کے بعد نون تاکید کا ہونا یہ وجہ سے بات ہے، معنی طلب کنش مغروح ہے زنان حاضر الان البتہ، یعنی تم جو ہے 3 یا 3 سے زیادہ گروہ ہے زنان طلب کرو ابھی، ودر امر حاضر مجہول گوئی، اور امر حاضر مجہول میں تم اس طرح کہہ سکتے ہو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، لے تطلبن لتطلبان لتطلبن لتطلبن لتطلبان لتطلبنان، ودر امر غائب معلوم ہوئی، اور امر معلوم غائب میں آپ اس طرح کہیں گے، لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان، ودر امر غائب مجہول ہوئے، اور امر غائب مجہول میں آپ اس طرح کہیں گے، لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان، وبر ان قیاس بود در معلوم و مجہول نہیں، اور اسی قیاس کے مطابق ہوگا نہیں کے مجہول میں اور نہیں کے معلوم میں، یعنی فعل نہیں کے مجہول میں اور فعل نہیں کے معلوم میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، کیوں لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا تضرب لا یضربنان، وجو لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان تا آخر، بدان کے بعد از دخول نون تاکید ثقیلہ واو در جمع مذکر بیفتد، آپ کو جاننا چاہیے کہ نون تاکید ثقیلہ کے داخل ہونے کے بعد واو در جمع مذکر میں جو واو ہے بیفتد وہ حذف ہو جاتا ہے، زیرا کی التقاء ساکنین اللہ غیر حد ہی لازم آئے، کیونکہ یہاں پہ التقاء ساکنین اللہ غیر حد ہی لازم آ جاتا ہے، اور وہ
التقاء ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں ہے. اما اگر التقاء ساکنین علی حد ہی ہو جائے تو وہ جائز ہے. مثلا ولضالین الف اور لام التقاء ساکنین ہے اللہ حد ہی غیر حدی نہیں، وہاں پہ جائز ہے. انشاءاللہ اس کا بحث تفصیلاً آ جائے گا. وزم دلالت میں بر حذف اور زما جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ ہاں ادھر سے واو حذف ہو گیا ہے. وہ یا در مخاطبہ مؤنث بیفتر اور نون تاکید ثقیلہ کے ملحق ہونے کے بعد مؤنث مخاطب میں جو یا ہے وہ حذف ہو جائے گی. زیرا کی التقاء ساکنین لازم ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے التقاء ساکنین لازم آ جاتا ہے یا اور نون میں. وہ کسر دلالت میں گنا بر حذف یا کسرے کو باقی رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسرت دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر جو یا تھی وہ یا حذف ہو گئی ہے، یعنی یا کو حذف کر دیا گیا ہے. بدر جمع مؤنث الف در آورن اور جمع مؤنث میں دو نونوں کے درمیان یعنی دو نون ہوتے ہیں ان کے درمیان میں الف کو بڑھایا جاتا ہے، الف کو درمیان میں لایا جاتا ہے تا فاصلے شود تاکہ وہ فاصلہ ہو جائے، فاصلہ بن جائے میان نون ضمیر و نون تاکید ثقیلہ. نون ضمیر اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان میں وہ فاصلہ بن جائے. بدان کے بہر جا کہ نون ثقیلہ درایت نون خفیفہ نیز درایت. آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں یعنی جس سیغے میں نون تاکید ثقیلہ آ جاتا ہے وہاں پر بھی نون تاکید خفیفہ بھی آئے گا، الا مگر در تثنیہ مذکر و مؤنث، مگر تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث میں و جمع مؤنث اور جمع مؤنث میں وہاں پر نون تاکید خفیفہ ملغ نہیں ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اطلبن 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 ولا تطلبن ولا تطلبن لا تطلبن. آ جائیں حاشیے کی طرف چلتے ہیں. اطلبن در اصل اطلبود، اطلبن اصل میں اطلب تھا مؤکد نمودی نون تاکید خفیفہ. ہم نے اس کو جو ہے نون تاکید خفیفہ کے ساتھ مؤکد بنا دیا. جو نون تاکید خفیفہ در آخر مفرد مذکر در امر حاضر لا شد اور چونکہ نون تاکید خفیفہ امر حاضر میں مفرد مذکر کی آخر میں ملحق ہو گیا ما قبل خدرہ مفتوح میں خاص، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مفتوح ہونا چاہیے. ما ہم فتح دادی، ہم نے بھی فتح دے دیا. اطلبن شد اطلبن ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.